فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ زیر مطالعہ کتاب ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ جلد دوم، خطبہ نمبر 44 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن کلام لہ علیہ السلام لما حرب مسقلہ تبن حبیرۃ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے امیر المومنین علیہ السلام وآتقہم فلما طلبہ بالمال خاص بہ وہرب الی الشام۔ اردو ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا۔ یہ جملے امام نے اس وقت ارشاد فرمائے جب آپ کا مقرر کردہ نمائندہ مسقلہ بن حبیرو شیبانی آپ سے منحرف ہو کر امیر شام کے ساتھ مل گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے بنی ناجیہ کے کچھ قیدیوں کو امیر المومنین کے کارکنوں سے خریدا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی قیمت بعد میں ادا کر دے گا۔ پھر اس نے ان اسیروں کو رہا کر دیا۔ جب امیر المومنین نے اس سے وعدے کے مطابق رقم طلب کی تاکہ بیت المال میں جمع کروائی جا سکے تو وہ ادائیگی سے مکر گیا اور شام کی طرف فرار ہو گیا۔ سند خطبہ، مورخین کے ایک گروہ نے جو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے گزرے ہیں بنی ناجیہ کے واقعے اور امیر المومنین کا یہ کلام اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ ان میں سے طبری نے اپنی مشہور کتاب میں 38 ہجری کے واقعات میں، اور ابراہیم بلال ثقفی نے اپنی کتاب الغارات میں، بلازری نے انساب الاشراف اور مسعودی نے کتاب مروج الذہب میں درج کیا۔ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 1 پیج نمبر 451۔ شان ورود، جیسا کہ اوپر بیان کیا کہ یہ سلسلہ سخن قبیلہ بنی ناجیہ کے واقعے سے مربوط ہے۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ خریت بن راشد جو رؤسائے بنی ناجیہ میں سے تھا، حکمین کے مسئلے کے بعد اپنے قبیلے کے 30 افراد کے ساتھ امام کے پاس آیا اور بڑے واضح انداز میں کہنے لگا کہ خدا کی قسم، نہ تو میں تمہاری اطاعت کروں گا اور نہ تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور کل میں تم سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ امام نے فرمایا، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، اگر تو نے یہ عمل کیا تو اپنا عہد اور بیعت توڑنے کا مرتکب ہوگا اور حکم خدا کی نافرمانی کرے گا اور صرف اپنی ذات کو نقصان پہنچائے گا۔ کھل کر بات کر تاکہ میں بھی دیکھوں کہ تو کس وجہ سے اس راہ پر چل رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، اس وجہ سے کہ آپ نے حکمیت کا فیصلہ قبول کر لیا اور حق کے اجرا میں کمزوری دکھائی اور ایک ایسے گروہ پر اعتماد کر لیا جنہوں نے خود اپنے آپ پر بھی ظلم کیا۔ امام نے فرمایا، تجھ پر وائے ہو، اب آ کر بیٹھ تاکہ تجھ سے بحث و گفتگو کروں اور جو حقائق میں جانتا ہوں تجھ سے بیان کروں کہ شاید تو راہ حق کو پہچان لے اور اس طرف پلٹ آئے۔ خریت نے کہا، میں کل آؤں گا۔ امام نے فرمایا، جا، لیکن ہوشیار رہ، کہیں شیطان تجھے دھوکہ نہ دے جائے اور نادان افراد تیری فکر پر اثر انداز ہو جائیں۔ خدا کی قسم، اگر تو نے میری بات غور سے سنی تو تجھے راہ راست کی طرف ہدایت کروں گا۔ خریت خدمت امام سے نکل کر اپنے قبیلے کی طرف
روانہ ہو گیا۔ امام نے اس خیال سے کہ کہیں وہ کوئی فساد برپا نہ کرے، ایک شخص کو اس کے پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ خریت کو دیر ابو موسیٰ کے مقام پر روکے۔ اس کے بعد ایک دوسرا نمائندہ معقل بن قیس خریت کے تعاقب میں روانہ کیا۔ خریت نے ان سے جنگ کی اور مارا گیا، اس کے ساتھی اسیر کر لیے گئے۔ ان اسیروں میں جو مسلمان تھے انہیں رہا کر دیا گیا اور جو غیر مسلم تھے انہیں اسیر رکھا گیا۔ جب ان اسیروں کو کوفہ لایا جا رہا تھا تو مسقلہ بن حبیرہ نے، جو امیر المومنین کی طرف سے راستے میں پڑنے والے شہر کا حاکم تھا، ان اسیروں کو معقل سے 5 لاکھ درہم میں خرید کر آزاد کر دیا۔ امام نے اس عمل کی توصیف کی۔ مسلقہ نے 2 لاکھ درہم ادا کیے اور باقی رقم کی ادائیگی کا بندوبست نہ کر سکا اور سزا کے خیال سے خوفزدہ ہو کر شام کی طرف فرار کر گیا۔ امام نے اس موقع پر یہ جملے کہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو ایسے افراد پر امام علیہ السلام کے لطف و کرم کی ایک روشن دلیل ہے۔ ریفرنس ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 3، پیج نمبر 128۔ ترجمہ: خداوند متعال مسلقہ کو رسوا کرے، اس نے سرداروں والا کام کیا لیکن غلاموں کی طرح فرار ہو گیا۔ ابھی مدح کرنے والوں کی زبانیں اس کی مدح میں کھلی نہیں تھی کہ اس نے انہیں ساکت کر دیا، اور ابھی تعریف کرنے والوں کی بات کی عمل کے ذریعے تصدیق نہیں کی تھی کہ اپنی حرکت سے انہیں خاموش کر دیا۔ اگر وہ مجبور ہو گیا تھا تو ہم جو کچھ اس کی طاقت میں ہوتا ہے اس سے قبول کر لیتے اور باقی کے لیے اسے مہلت دے دیتے، یعنی جو ادائیگی وہ کر سکتا ہم قبول کر لیتے اور ادائیگی کے لیے مہلت دیتے، اور باقی ادائیگی کے لیے مہلت دیتے۔ شرح و تفصیل: فراری بزرگوار امام نے مسلقہ، جو فارس کے ایک اہم شہر اردشیر خرا کا حاکم تھا، کہ شام کی طرف فرار ہونے کی خبر سن کر فرمایا۔ ترجمہ: خدا مسلقہ کو روسیہ کرے، اور اس نے پہلے سرداروں والا کام کیا لیکن پھر غلاموں کی طرح بھاگ گیا۔ اس نے بنی ناجیہ کے اسیروں کو خرید کر آزاد کر کے ایک اہم انسانی کام انجام دیا تھا، کیونکہ اس نے انسانوں کو اسیری سے رہائی دلوائی تھی تاکہ وہ آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن اس کے بعد بجائے اس کے کہ بیت المال کی اس کے ذمے باقی رہ جانے والی رقم کی ادائیگی کے لیے امام سے مہلت طلب کرتا یا پھر معافی اور بخشش کا طلبگار ہوتا، اس نے غلط فیصلہ کیا اور حق سے مفرور ہو کر باطل کی پناہ میں چلا گیا، اور وہ بھی ایک ایسے انسان کی جو انسانوں کو فریب دینے اور انہیں اپنی خواہشات اور لالچ کا اسیر اور غلام بنا دینے کا عادی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بظاہر مسئلہ یہ تھا کہ مسلقہ اپنے بیت المال کے مقروض ہونے پر اور نہ دہندگی کی سزا کے خوف سے شام کی طرف مفرور ہو گیا، لیکن یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس میں یہ اضافہ ہو سکتا ہے کہ مسلقہ کے فرار پر آمادگی کے لیے اس خیانت سے پہلے بھی کچھ عوامل رہے ہوں۔ شاید اس نے ایسے پوشیدہ کام کیے ہوں جو اگر آشکار ہو جاتے تو اسے گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ شاید امیر المومنین کا عدل اس کی برداشت سے باہر ہوتا، کیونکہ امام ہمیشہ بیت المال کے اموال کے سلسلے میں انتہائی سختی سے کام لیتے تھے، جو اس پر گراں ہوتا، جس طرح اور بہت سے افراد کے لیے گراں تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنے ایک دوست سہل بن حارث سے کہا تھا، اگر مجھ سے مطالبہ کرنے والا خلیفہ ثالث یا امیر شام ہوتا تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ بآسانی حق بیت المال مجھے بخش دیتے، جس طرح انہوں نے دوسروں کو لاکھوں کی رقم بخش دی ہے۔ لیکن میں حضرت علی علیہ السلام سے خوفزدہ ہوں، کیونکہ وہ حق بیت المال کے سلسلے میں بہت سخت گیر ہیں۔ لیکن بہرحال مسلقہ کا عمل قابل توجیہ نہیں ہے، خاص طور پر اس لیے کہ اس میں واضح تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو انسانیت کا کام کرتا ہے اور ثقافت کرتا ہے، دوسری طرف خیانت کرتا ہے اور بزدلوں کی طرح فرار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام اس خطبے کے دوران فرماتے ہیں، ترجمہ: ابھی اس کی مدح و ثنا کرنے والوں نے اس کی مدح میں لب ہلائے بھی نہیں تھے کہ اس نے انہیں ساکت کر دیا، اور ستائش کرنے والوں کی باتوں کی عملی تصدیق نہیں ہوئی تھی کہ انہیں خاموش ہونا پڑا۔ اس نے آغاز میں ایسا کام انجام دیا کہ جس نے بھی سنا اس نے تعریف کی، لیکن ابھی اسیران بنی ناجیہ کی اس کی ہمت اور ثقافت کی وجہ سے آزادی کی خبر پوری طرح لوگوں کے درمیان عام نہیں ہوئی تھی
کہ اس کے شام کی طرف فرار کی خبر ہر جگہ پھیل گئی، اور ہر شخص متعجب ہو گیا کہ کس طرح یقین کیا جائے کہ جس شخص نے اتنا بڑا کام کیا ہو وہ حاکم شام جیسے بدکار کے پاس پناہ لے اور امام کا ساتھ دینے پر اس ظالم اور بیدادگر کے قرب کو ترجیح دے۔ جی ہاں، عدل کا برداشت کرنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اس گفتگو کے آخر میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اس نے دھوکہ کھایا، اگر وہ مجبور تھا تو اس کی استطاعت میں تھا اس سے لے لیا جاتا، اگر وہ مجبور تھا تو جو اس کی استطاعت میں تھا وہ اس سے لے لیا جاتا، اور جو باقی رہ جاتا اس کے لیے اسے اتنی مہلت دی جاتی کہ وہ ادائیگی کے قابل ہو جائے۔ یہ ارشاد قرآن کے اس حکم کے تحت ہے جہاں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ترجمہ: اگر قرض دار پریشانی اور تنگ دستی میں ہو تو اسے اتنی مہلت دو کہ وہ ادائیگی کے قابل ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 280۔ کوئی شخص یہ گمان نہیں کر سکتا کہ امام قرآن کے دستور کے خلاف اس معاملے میں کوئی قدم اٹھائیں گے، اس لیے وہ یہ بہانہ بھی پیش نہیں کر سکتا کہ قرض کی باقی رقم کے سلسلے میں وہ امام سے خوفزدہ تھا۔ سوال: اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس انسانی فلاحی کام کی وجہ سے امام نے مسلقہ کو قرض کی باقی رقم معاف کیوں نہیں کر دی، اور یہ کیوں کہا کہ ہم اس کا انتظار کرتے کہ وہ باقی رقم ادا کرنے کے قابل ہو جائے؟ یہ تو واضح ہے کہ مسلقہ یہ قرض کا بوجھ اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں اٹھایا تھا مسلقہ نے، لیکن ایک نیک انسانی خدمت کے لیے اٹھایا تھا۔ جواب: اس سوال کا جواب اس نقطے پر توجہ دینے سے واضح ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر امام اس وقت یہ عمل کرتے تو آئندہ کے لیے یہ ایک سنت بن جاتی، اور ہر حاکم اور ہر لشکر کا سالار اپنی ثوابدید پر اسیروں کو رہا کرنا شروع کر دیتا، اور یہ چیز مادی امور سے قطع نظر دوسرے بہت سے ایسے امور کا موجب بنتی جو اسلامی معاشرے اور حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہوتے۔ بألفاظ دیگر اس کی تو تعریف و ستائش ہوتی اور حکومت اسلامی کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا۔ مزید برآں اس قسم کی بخششیں اور عطا و ثقافت جو بیت المال سے ہوتی، بیت المال کی بنیادیں ہلا دیتی اور دور خلیفہ ثالث کے خطرات دوبارہ وجود میں آ جاتے، جبکہ امام نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ خلیفہ ثالث کے دور میں جو کچھ لوگوں کو ناحق بخشا گیا ان سے واپس لے لیا جائے گا۔ نقطہ نمبر 1، تاریخ اسیران بنی ناجیہ۔ ان بہت سے سوالات میں جو خطبے کے سلسلے میں اکثر اٹھتے ہیں، ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اسیران بنی ناجیہ مسلمان نہیں تھے؟ اگر مسلمان تھے تو پھر انہیں اسیر کیوں کیا گیا اور کیوں فدیہ لے کر رہا کیے گئے؟ اس سوال کے جواب میں بنی ناجیہ کے تمام اسیروں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تفصیل اس طرح ہے کہ ایک شخص جس کا نام خریت بن راشد تھا، امیر المومنین کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے ارد گرد ایک گروہ اکٹھا کر لیا اور فتنہ و فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ جب امام کو اطلاع پہنچی تو آپ نے اپنے ایک وفادار ساتھی معقل بن قیس کو ایک لشکر کے ساتھ اس کے مقابلے میں روانہ کیا۔ کئی شدید جھڑپوں کے بعد خریت قتل ہو گیا اور اس کے لشکر کے بیشتر افراد بھی مارے گئے۔ اس کے باقی لشکریوں کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی۔ معقل نے مسلمانوں سے توبہ کروائی اور انہیں رہا کر دیا، لیکن غیر مسلموں کو جنہیں خریت کی حمایت حاصل تھی اور اسلامی معاشرے میں شورش پھیلانے کا سبب بنے تھے، انہیں رہا نہیں کیا۔ جس وقت یہ غیر مسلم اسیر کوفہ جاتے ہوئے ارض شیر خرا پہنچے جہاں مسلقہ امام کی طرف سے حاکم تھا، تو ان اسیروں نے مسلقہ کا دامن تھام لیا اور اس سے اپنی رہائی کی درخواست کی۔ مسلقہ نے معقل سے ان اسیروں کو 5 لاکھ درہم بطور فدیہ ادا کرنے کے
وعدے پر خرید کر آزاد کر دیا۔ مسلقہ اس فدیے کی ادائیگی میں جس کا تعلق بیت المال سے تھا مسلسل ٹال مٹول کرتا رہا۔ امام نے ایک شخص کو بھیج کر اسے طلب کیا۔ وہ کوفہ پہنچا اور 2 لاکھ درہم بیت المال میں جمع کروائے اور باقی ادائیگی کے لیے عذر پیش کر دیا کہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ اتنی بڑی رقم ادا کر سکے، اور انتظار میں رہا کہ امام باقی رقم اسے بخش دیں گے یا معاف کر دیں گے۔ امام نے اس قسم کی حمایت سے انکار کر دیا کیونکہ اس موقع پر کوئی کمزوری دکھائی جاتی تو یہ کام دوسروں کے لیے ایک مستقل بدعت بن جاتی کہ وہ اسیروں کو رسماً خرید کر آزاد کر دیتے اور پھر بیت المال کا حق ادا نہ کرتے، اور دوسرے یہ کہ خلیفہ ثالث کی بیت المال سے غلط بخشش لوگوں کے ذہن میں جنم لینے لگتی اور امیر المومنین کی حکومت کا اصلی رخ یعنی بیت المال کے حقوق کا دفاع مسخ ہو جاتا۔ عجیب امر یہ ہے کہ مسلقہ نے ایک دوست نے اسے یہ پیشکش کی کہ میں تیرے قرضے کی رقم لوگوں سے جمع کر کے امام کو ادا کر دیتا ہوں، لیکن اس نے منع کر دیا اور کہنے لگا اگر خلیفہ ثالث یا امیر شام اس پیسے کے طلبگار قرض ہوتے تو وہ سارا قرضہ مجھے بخش دیتے، جیسا کہ انہوں نے دوسروں کو اس سے کہیں زیادہ رقوم بخش دی ہیں۔ اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ شاید وہ شروع ہی سے اس تاوان کی ادائیگی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور جیسا کہ نہج البلاغہ میں درج امام کے 43 میں مکتوب سے مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ عملاً مکتب خلیفہ ثالث کا پیروکار تھا۔ اسی وجہ سے بیت المال کی رقوم لوگوں اور خاص طور پر اپنے اقارب میں تقسیم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا تھا۔ مختصراً ایک جملے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ فکری سوچ اور عملی نظریات کی بنا پر امیر شام کے قبیل سے تھا اور کسی طرح بھی صحبت امیر المومنین کے لائق نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ بلند مرتبہ پر پہنچنے سے پہلے وہ کوئی باکردار شخص رہا ہو، لیکن بیشتر کم ظرف افراد کی طرح بلند عہدہ پا کر اس نے اپنی روش تبدیل کر لی اور دنیا پرستی اس پر غالب آ گئی۔ اسی بنا پر عدل امام اس سے برداشت نہ ہو سکا اور بالآخر اس نے اپنے ہم فکر اور ہم خیال افراد یعنی امیر شام وغیرہ سے گٹھ جوڑ کر لیا اور ان سے جا ملا۔ امام نے اس کے بارے میں فرمایا اگر وہ رک جاتا تو ہم اسے مہلت دیتے اور بیت المال کا حق اس سے اس کی استطاعت اور قدرت کے حساب سے لیتے، اور جو کچھ بیان ہوا اس سے مکمل وضاحت ہو جاتی ہے کہ مذکور اسیران مسلمان نہیں ہوتے۔ جو کچھ بیان ہوا اس سے مکمل وضاحت ہو جاتی ہے کہ مذکور اسیران مسلمان نہیں تھے۔ نمبر 2، اتنی سخت گیری کیوں؟ دوسرا سوال جو یہاں اٹھتا ہے وہ یہ کہ امام نے اس موقع پر اتنا سخت موقف کیوں اختیار کیا؟ اس سوال کا جواب بھی جو کچھ اوپر بیان کیا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ابتداءً امام نے کوئی سختی نہیں کی تھی، پھر فرمایا اسے مہلت دی جا رہی ہے تاکہ اس بیت المال کے قرض کی ادائیگی کی استطاعت حاصل کر سکے۔ دوسری اہم بات یہ کہ یہ امام کا ذاتی قرض نہیں تھا کہ آپ اسے معاف کر دیتے یا بخش دیتے، بلکہ یہ مسلمانوں کے بیت المال کا قرض تھا جس کے معاملے میں امام کسی طور رعایت سے کام نہیں لے سکتے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے انصاف اور رحم کا پہلو فراموش نہیں کیا۔ جب آپ کے بعض رفقا نے یہ خیال ظاہر کیا کہ کیونکہ فدیہ کی رقم کی ادائیگی نہیں ہوئی لہٰذا جن اسیروں کو رہا کیا گیا ہے انہیں دوبارہ قید کر لیا جائے، تو آپ نے فرمایا یہ عمل کسی طرح بھی منصفانہ نہیں ہے۔ ان اسیروں کو مسلقہ نے خرید کر آزاد کیا ہے، اب تاوان کی ادائیگی کا ذمہ دار مسلقہ ہے نہ کہ یہ لوگ۔ ان کا کوئی قصور نہیں کہ پھر گرفتار کر لیے جائیں۔ یہاں پر خطبہ ختم ہو جاتا ہے اور آئیے ہم بڑھتے ہیں خطبہ نمبر 45 کی جانب۔ خطبہ نمبر 45 وَهُوَ بَعْضُ خُطْبَةٍ طَوِيلَةٍ خَطَبَهَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَفِيهَا يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذُمُّ الدُّنْيَا۔ یہ ایک طویل خطبے کا حصہ ہے جو امام نے عید الفطر کے دن لوگوں کے درمیان بیان کیا۔ اس میں خداوند عالم کی حمد و ثنا کی ہے اور دنیا پرستی کی مذمت کی ہے۔ سند خطبہ: بہت سے شارحین اور مفسرین نہج البلاغہ نے کہا ہے کہ یہ خطبہ اور خطبہ نمبر
28 دونوں ایک ہی خطبے کے حصے ہیں، جس میں سے سید رضی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حصہ خطبہ نمبر 28 میں درج کیا اور کچھ یہاں بیان کیا ہے اور باقی کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے ایک بار پھر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کا منشا و مقصد تمام خطبات امیر المومنین کو جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ ان میں سے کچھ حصے جو ان کی نظر میں زیادہ جامعیت اور جاذبیت رکھتے تھے چن کر ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا۔ بہرحال سید رضی سے پہلے مرحوم شیخ صدوق نے یہ خطبہ کاملاً اپنی لافانی تصنیف من لا یظہر الفقیہ میں درج کیا ہے، اور اس کے بعد مرحوم شیخ طوسی نے علامہ رضی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اپنی کتاب مصباح المجتہد میں درج کیا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ یہ خطبہ در حقیقت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں خداوند متعال کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے اور دوسرے حصے میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ آخرت کے لیے زاد راہ اور توشہ جمع کر لیں، اور نظر یہ آتا ہے کہ اس طویل خطبے کا کافی قابل ذکر حصہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان 2 حصوں میں واضح ربط نظر نہیں آتا، لیکن اس علیحدگی کے باوجود دونوں حصوں میں سے ہر ایک وسیع معنی اور مفہوم کا حامل ہے اور انسان کو بیدار کرنے والا ہے۔ پہلا حصہ۔ ترجمہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں اور جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے، نہ اس کی عبادت سے کسی کو عار ہو سکتا ہے، اور نہ اس کی رحمتوں کا سلسلہ ٹوٹتا ہے اور نہ اس کی نعمتوں کا فیضان کبھی رکتا ہے۔ شرح و تفسیر۔ خدا کی بے پایاں رحمت۔ امام اس خطبے کے پہلے حصے کا آغاز حمد و ثناء الہی سے فرما رہے ہیں جو انتہائی پرمعنی اور وسیع مطالب کا حامل ہے۔ اس میں خداوند متعال کی 6 صفتوں کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک اس کی ایسی نعمت کو بیان کرتی ہے جو حمد و ثنا اور اس کی پرستش کے متغاضی ہے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں الحمدللہ غیر مقنوط من رحمتہ۔ مقنوط قنوط بوزن قنوط کے مادے سے ہے۔ کتاب مفردات میں راغب اصفہانی کے حوالے سے اس کے معنی خیر و رحمت سے مایوس ہو جانا ہے۔ ترجمہ۔ حمد و ثنا مخصوص ہے خداوند عالم کے لیے جس کی رحمت سے کسی کو مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے جبکہ وہ خود فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسْعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پر محیط ہے۔ دوسرے مقام پر پیغمبر خدا حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے بیان کرتا ہے لا یبعث من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس اور نا امید نہ ہونا کیونکہ صرف کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 154۔ اور عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَتِهِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ سورہ حجر آیت نمبر 54۔ سوائے گمراہوں کے کون ایسا ہے جو اس کی رحمت سے مایوس ہو سکے؟ اس لیے لازم ہے کہ کوئی بھی حالت ہو اور انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اسے خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے اور کسی بھی حالت میں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مایوسی کفر اور ضلالت کی طرف لے جاتی ہے اور عظیم ترین گناہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے جملے میں فرماتے ہیں وَلَا مَقْلُوبٍ مِّن نِعْمَتِهِ، اور کوئی جگہ اور کوئی شخص اس کی نعمتوں سے خالی نہیں ہے۔ جس طرح کلام مجید میں بیان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمتا ظاہرۃ و باطنہ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ خداوند جلیل نے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ اس بات کو مکمل کرنے کے لیے
تیسرے جملے میں مزید اضافہ کرتے ہیں ولا مایوسن من مغفرہ، اور اس کی رحمت اور مغفرت سے کوئی مایوس نہیں پلٹتا، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم ولا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کی مغفرت کر دے گا، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ یہ قلب اور ضمیر کو بیدار کر دینے والے جملے جو رحمت الہی کا دامن اتنا وسیع کر دیتے ہیں کہ ہر شخص خواہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو اس کے سائے میں پناہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث ختمی مرتبت میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ پڑھوں گی میں، خداوند کریم قیامت کے دن اپنا سایہ رحمت و مغفرت اس طرح پھیلائے گا کہ کوئی شخص اس سے باہر نہیں رہے گا، یہاں تک کہ ابلیس بھی اس کی طمع کرنے لگے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسالت مآب فرماتے ہیں، خداوند رحمان و رحیم کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے اس نے صرف ایک حصہ اس دنیا پر نازل کیا ہے اور اپنی مخلوقات میں تقسیم کیا ہے، اور انسانوں میں جو الفت و محبت اور خوبیاں موجود ہیں وہ اس ایک حصے کی اثر کی وجہ سے ہیں، باقی 99 حصے اس نے قیامت کے دن تقسیم کرنے کے لیے روک رکھے ہیں۔ ریفرنس ہے ان دونوں حدیثوں کا، پہلی کا ہے فی ظلال نہج البلاغہ جلد نمبر 1 پیج نمبر 249، اور دوسری جو حدیث ہے اس کا ریفرنس ہے مجمع البیان سورہ حمد کی ابتدا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے ذیل میں۔ اس کے بعد اس بنا پر کہ کہیں یہ رحمت و مغفرت کی نوید لوگوں کو اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دے، چوتھے جملے میں امام فرماتے ہیں، ترجمہ اس کی عبادت سے کبھی غفلت اور سرکشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اپنی عظیم رحمت و مغفرت کی یقین دہانی کے باوجود خداوند عظیم کی عبادت سے غفلت اور انحراف کا انجام سوائے عذاب اور ذلت کے کچھ نہیں ہوتا، کہ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا یجدون لہم من دون اللہ ولیٰ ولا نصیرا۔ اور جو لوگ اس کا بندہ ہونے میں عار سمجھتے اور تکبر میں مبتلا تھے، تو اللہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی سرپرست پائیں گے نہ حمایتی ملے گا۔ اس کے بعد 5ویں اور 6 جملے میں اللہ کی نعمتوں اور عنایتوں کے متعلق فرماتے ہیں، ترجمہ ہر زمانے میں اس کی تازہ نعمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پچھلے جملوں میں بھی نعمت اور رحمت الہی کا تذکرہ ہے، اور اس جملے میں بھی اسی کی تکرار ہے۔ اس پر غور کرنے سے یہ تعبیر ملتی ہے کہ پہلے رحمت و نعمت الہی کا ذکر کیا گیا، پھر ان کی بقا و دوام کا، تو اس سے اشارہ یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ نعمتیں ہیں۔ نعمت اور رحمت کا نزول ایک نعمت الہی ہے، اور ان کا دوام اور لازوال ہونا دوسری نعمت ہے۔ نعمت اور رحمت عطائے خداوندی ہے، اور اس کی ہمیشگی بھی اس کی عنایات میں سے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہو سکتا۔ سورہ نحل آیت نمبر 18۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ ان 2 اوصاف کا تذکرہ انسانوں کو اللہ کی عبادت سے منحرف ہونے سے روکنے کی دلیل کے طور پر کیا گیا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے علم الکلام میں منعم کا شکر ادا کرنا اور معرفت الہی کا محرک بنتا ہے کہ عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ کلمات یعنی رحمت، نعمت اور مغفرت اگرچہ ایک دوسرے سے بہت مربوط ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک مخصوص مفہوم بھی موجود ہے۔ رحمت کے معنی بہت وسیع ہیں، یعنی اس میں خداوند عالم کی کامل محبت جو اسے اپنے بندوں سے ہے شامل ہے۔
خواہ وہ نعمتوں کی بخشش کے ضمن میں ہو یا گناہوں سے عفو و درگزر کی شکل میں ہو، یا بالفاظ دیگر رحمت کا باقی دونوں صفات یعنی نعمت مغفرت سے ایک خصوصی ربط اور عمومی تعلق ہے۔ لیکن نعمت اور مغفرت اس سے جداگانہ مفہوم بھی رکھتے ہیں۔ نعمت ان مادی اور دوسرے وسائل کے وجود سے متعلق ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر کمال حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اس سے وہ فیضیاب ہوتا ہے، جبکہ مغفرت گناہوں کے اثرات کو مٹانے اور صراط مستقیم میں آنے والی رکاوٹوں کا دور کرنا ہے۔ آئیے اب دوسرے حصے کی جانب پڑھتے ہیں۔ خطبے کا دوسرا حصہ، اس کا ترجمہ پڑھوں گی میں۔ دنیا ایک ایسی سرائے ہے جس کی پیشانی پر فنا ہونے کی تقدیر لکھ دی گئی ہے اور اس میں رہنے والوں کے لیے جلا وطن ہونا مقدر کر دیا گیا ہے۔ دنیا بظاہر سرسبز و شیریں، دل لبھانے اور جذبات ابھارنے والی نظر آتی ہے، لیکن یہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کی فطرت میں نفوذ کر جاتی ہے، اور جو بھی اس کی طرف رغبت کی نظر ڈالے اس کے دل و دماغ اور روح تک میں گھل مل جاتی ہے، اور اس لیے ہر ممکن یہ کوشش کرو کہ جو بہترین زاد سفر اور توشہ آخرت تمہیں یہاں سے حاصل ہو سکتا ہے اور فرصت عمل کی بنا پر تمہارے اختیار میں ہے، اسے حاصل کر کے یہاں سے کوچ کرو، اور اس فانی دنیا کی خاطر اس کم سے کم حصے سے زیادہ طلب نہ کرو جو تمہارے لیے کفایت کر سکے، اور جو تمہاری ضروریات اور حاجات سے زیادہ ہو اس کی طلب نہ کرو۔ شرح و تفسیر۔ دنیا آرزوؤں کا اماجگاہ، جیسا کہ ہر صاحب بصیرت پر واضح ہے کہ دنیا کی محبت ہمیشہ انسان کے لیے راہ سعادت پر چلنے میں بڑی رکاوٹ رہی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے، اور اس کی خیرہ چشم اور اس کی خیرہ چشم رنگینیاں ہر قسم کے گناہوں کا سرچشمہ ہوتی ہیں۔ امام نے اس خطبے کے اس حصہ دوم میں دنیا کی مذمت بیان فرمائی ہے اور 6 پہلوؤں سے اس کی وضاحت کی ہے۔ پہلے فرماتے ہیں الدنیا دار منی لہو قناؤ۔ منی کا مادہ منی سے بوزن نفیس کا معنی منصوبہ کرنا ہے۔ دنیا ایک سرائے ہے جس کی پیشانی پر فنا ہونے کی تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ جی ہاں، فنا اور زوال کے آثار دنیا کے ہر گوشے سے جھلک رہے ہیں۔ وہ درخت جو موسم بہار میں پھولوں سے لدے ہوتے ہیں اور ان کی شاخیں برگ و بار سے آراستہ ہوتی ہیں، صرف چند ماہ بعد خزاں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہ پھول پتے ہوتے ہیں اور نہ برگ و بار، سب کچھ تیز ہوا کے جھونکوں سے منتشر ہو جاتے ہیں، گویا کبھی ان کا وجود ہی نہ تھا اور نہ ان پر کبھی بہار آئی تھی۔ قوی ہیکل جوان جو کل آرزوؤں اور امنگوں سے بھرپور جوانی کا لطف لے رہے تھے، آج کمزور اور ناتواں بوڑھے بن چکے ہیں، اور آج کے بوڑھے کل بوسیدہ ہڈیوں کی صورت لحد کی آغوش میں ہوں گے۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ یہ کہنا پن اور فرسودگی کا عمل اور قانون تمام کائنات پر محیط ہے، اور صاحبان دانش اسے انتروپی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تمام موجودات کے ایٹم بتدریج ختم ہو رہے ہیں، ان کی انرجی ختم ہو رہی ہے، اور کہکشائیں اور ستارے اور مادہ نجوم اپنے حتمی اختتام کی طرف گامزن ہیں۔ اس کے بعد امام اس کا ایک اور نقطہ بیان فرماتے ہیں ولی اہلھا منھا الجلاء۔ جلا اس کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں۔ شہر اور وطن سے جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو میدان میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جلا کا ایک معنی ترک وطن بھی ہے۔ ترجمہ، اس کے رہنے والوں کے مقدر میں جلا وطنی لکھی ہے۔ دنیا کے ہر انسان کو جلد یا بدیر اس سرائے فانی کو الوداع کہنا ہے اور ایک دوسری ابدی اور جاودانی قیام گاہ کی طرف پیش قدمی کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا حتمی امر و حکم الہی ہے جو مقدر کر دیا گیا ہے اور جس سے انکار کا راستہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی دلیل کی بنیاد پر قرآن میں موت کے متعلق جو آیات ملتی ہیں، ان میں موت کو یقین کا نام بھی دیا گیا ہے، کیونکہ موت پر ہر فرد کو یقین ہے، چاہے وہ قیامت اور معاد کا منکر ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری اور چوتھی صفت میں امام اشارہ فرماتے ہیں دنیا کی پرفریب رنگینیوں اور دل و دماغ کو بھٹکا دینے والی دل آویزیوں کی طرف جو انسانوں کی اکثریت کو
اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَهِيَ حُلْوَةٌ خَضْرَاءُ، یہ دنیا بظاہر شیریں اور سرسبز اور دلاویز و جذبات انگیز ہے۔ شیرینی اور مٹھاس کا تعلق ذائقے کی حس سے ہے، جبکہ سرسبزی سے لطف اندوزی کا تعلق حس باصرہ اور بینائی سے ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی نگاہوں کو چکا چوند کر دینے والی رنگینیاں اور لذائذ عاقبت فراموش انسانوں کو اپنی طرف اس طرح کھینچ لیتے ہیں جس طرح مقناطیس لوہے کے ٹکڑوں کو، اور یہی کشش انسان کو آلودہ کر دیتی ہے۔ لیکن یہ بھی واضح ہے کہ صرف یہی دو حسیات ہیں جو انسان کو دنیا کی فریب کاریوں سے مربوط نہیں کرتی، بلکہ مختلف طریقوں سے انسان کے تمام حواس کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں۔ حقیقتاً ان دو گوشوں حلوۃ خضرا سے کنایہ ہے تمام ان جہتوں کی سمت جو انسان کے حواس خمسہ کو اپنی سمت کھینچ لیتے ہیں۔ پانچویں اور چھٹی صفت کے بارے میں فرماتے ہیں ترجمہ، دنیا اپنے خواہش مندوں کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتی ہے اور ان میں نفوذ کر جاتی ہے، اور جو شخص اس کی طرف ملتفت ہوتا ہے اس کے قلب و روح میں سرایت کرتی ہے۔ دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ ظاہراً دور رس مفاد اور فوری منفعت کا جلوہ دکھاتی ہے، اور جب انسان ان کی تلاش میں اس کی طرف سے آتا ہے تو اس کی روح اور جان کو مسخر کر لیتی ہے، اور کیونکہ اس میں بظاہر نظر فریب، سرسبزی اور شادابی اور دل موہ لینے والی وقتی شیرینی ہوتی ہے، اس لیے انسان اس پر اس طرح فریفتہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے عشق کے جال سے نکلنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، جو چیز نظر فریب ہوتی ہے وہ دل فریب بھی بن جاتی ہے، اور دل اس کے حصول کی خاطر تڑپتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان اس دیدہ و دل کی پیدا کردہ آزمائشوں سے تنگ آ کر اس کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور ان دونوں سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اس بات کا تنگ آ کر پیدا کردہ آزمائشوں سے تنگ آ کر اس کا خواہش مند ہو جاتا ہے کہ ان دونوں سے چھٹکارا حاصل کر لے، اور ایک فولادی خنجر سے آنکھوں کو ضائع کر دے تاکہ دل بھی آزاد ہو جائے، نہ کچھ دکھائی دے نہ اس کی دل میں چاہت ہو۔ لوگوں کے سامنے مندرجہ بالا اچھے پہلوؤں کی وضاحت کرنے اور ان کے دلوں کو اطاعت و فرمان الہی قبول کرنے پر آمادہ کرنے کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں ترجمہ، ان تمام وجوہات کی بنا پر تمہارے لیے بہترین راہ عمل یہ ہے کہ کوشش کرو کہ یہاں سے جو بہترین زاد راہ اور توشہ آخرت اکٹھا کر سکتے ہو اس کے ساتھ یہاں سے کوچ کرو، اور دنیا سے کم کفایت کرنے والی چیز سے زیادہ خواہش نہ کرو، اور اپنی ضروری حاجات سے زیادہ اس سے طلب نہ کرو۔ یہ مت بھولو کہ تم وہ مسافر ہو جو صرف ایک قلیل مدت کے لیے یہاں قیام پذیر ہو، اور ہوشیار اور سمجھدار مسافر ایسی منزلوں سے آگے کے سفر کے لیے زاد سفر اور توشہ ذخیرہ کرتے ہیں، اور ان کی حتمی کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف بہترین اور مفید ترین اشیاء اکٹھی کی جائیں، اور کسی قیمت پر بیکار اور غیر ضروری اشیاء کا بوجھ شامل نہیں کرتے، کیونکہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ فاضل بوجھ ان کے سفر میں دشواریاں نہ پیدا کر دے۔ یہ اس فرمان الہی کے مطابق ہے جس میں ارشاد ربانی ہوتا ہے ترجمہ، سفر آخرت کے لیے زاد و توشے کا بندوبست کرو کہ بہترین زاد اور توشہ تقویٰ ہے، اور مجھ سے میری نافرمانی سے ڈرو اے صاحبان خلد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197۔ نکتہ، کفاف اور عفاف پاکیزگی ہر چیز سے افضل ہے۔ اس خطبے میں اس دینوی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی طرف مختصر لیکن جامع جملوں میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلے یہ کہ اس دنیا کی فطرت میں فنا پذیری شامل ہے، اور تمام انسانوں کو خواستہ ناخواستہ یہاں سے چلے جانا ہے اور فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا ظاہری طور پر بہت دل فریب اور پرکشش ہے، اس میں بلا کی جاذبیت و مٹھاس ہے، اسی لیے کوتاہ بین اور کم عقل افراد اس کے جال میں بآسانی پھنس جاتے ہیں، جبکہ خردمند اور ہوش مند افراد اس کے جال سے بچ نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی محبت اس طرح بتدریج انسان کے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لیتی ہے کہ اس کی روح اور پورے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ایسے افراد کے لیے اس دنیا سے رخصت ہونے کا خیال ہی وحشتناک
اور روح فرسا ہوتا ہے۔ امام اس مقام پر حب دنیا سے نجات اور یہاں پر موجود نظر نہ آنے والے خطرات جو انسان کی عاقبت برباد کر سکتے ہیں، ان سے محفوظ رہنے کے لیے ایک مؤثر لاہ عمل عطا کیا ہے، اور وہ کفاف، کمی اور عفاف پاکیزگی پر قناعت کرنا ہے۔ کفاف سے مراد کسی چیز کو ہاتھ کی ہتھیلی سے دور کرنا، بمعنی دیگر منع کرنا۔ اس لیے نابینا افراد کو مکفوف کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے بصارت دور ہو جاتی ہے۔ کفافہ ایسے افراد کے گروہ کو بھی کہا جاتا ہے جن کے پاس زندگی گزارنے کے لائق آذوقہ ہو اور وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ کفاف اور عفاف سے مراد یہ کہ انسان اپنی حیات دینوی میں کم از کم چیز پر جو زندگی بسر کرنے کے لیے کافی ہو قناعت کرے، زیادہ کی ہوس نہ کرے اور حرام اور ناجائز اموال سے دامن بچائے، کیونکہ صرف اسی طرح اس کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی اور سفر آخرت بھی آرام و سکون سے طے ہوگا، کیونکہ انسان حرص و لالچ اور اپنے حق سے زیادہ طلبگار ہونے کی وجہ سے اکثر بدبختیوں کا شکار رہتا ہے۔ البتہ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر انسان اضافی مادی وسائل کا خواہش مند اس غرض سے ہو کہ ان کے ذریعے ایسے افراد کی مدد اور اعانت کر سکے جو مستحق بھی ہیں اور ان وسائل سے محروم بھی، تو یہ نہ صرف کفاف اور عفاف کے منافی نہیں ہے بلکہ ان کو تقویت دینے کا ایک وسیلہ بھی ہے۔ قرآن مجید بھی اس سلسلے میں تمام انسانیت کے لیے فرمان جاری کرتا ہے۔ ارشاد رب العزت یہ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اے صاحبان ایمان، اللہ نے جو پاک و پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں خود پر حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہی مطلب بہت ہی اسلامی احادیث میں بھی وسیع تر معنوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ مختصر لیکن نہایت جامع دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حضرت دعا فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزق محمد وآل محمد ومن احب محمد وآل محمد العفاف والکفاف۔ خداوند تعالیٰ محمد وآل محمد کو اور ان کی آل کو جو محمد وآل محمد سے محبت کرتے ہیں عفاف و کفاف مرحمت فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دوسری حدیث میں امیر المومنین سے روایت ہے، ترجمہ، وہ قلیل مال جو تمہاری زندگی کے لیے کفایت کر سکے بہتر ہے مال کی زیادتی سے کہ یہ انسان کو ہلاکت کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے۔ اور ریفرنس ہے غرر الحکم، حدیث نمبر 234۔ اصولی طور پر اگر کوئی شخص زندگی میں ضرورت کی حد تک قناعت کرے تو وہ پرہیزگاری، عفت اور بہراور ہو جاتا ہے، بصورت دیگر وہ غالباً گناہوں سے آلودہ ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، ترجمہ پڑھوں گی میں، جو مقدار کفایت پر قانع ہو گیا وہ راہ عفت و پاکیزگی کی طرف ہدایت پا گیا۔ مزید یہ کہ زندگی کے لیے ضرورت کی حد تک اموال پر قناعت کرنا اپنے معنوی اور اخلاقی گوشوں کے علاوہ انسان کی زندگی میں آسانی اور راحت کا سبب بھی ہوتا ہے، جو اسے اسی دنیا میں حاصل ہو جاتا ہے۔ نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں مولا فرماتے ہیں، ترجمہ، جس شخص نے مقدار قلیل پر اکتفا کیا اس نے راحت و آسائش حاصل کر لی اور آرام و سکون سے زندگی بسر کر لی۔ مثال کے طور پر جو افراد بہت پرخور ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فربہی کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہر موقع اور ہر جگہ پر دوسروں سے بہت زیادہ کھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے جسم پر گوشت کی تہ چڑھتی جاتی ہے جس کا اضافی بوجھ انہیں اٹھانا پڑتا ہے، یہاں تک کہ ان میں چلنے پھرنے کی قوت بھی باقی نہیں رہتی اور چند قدم چل کر ہی ان کی سانس قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً صحت و سلامتی رہتی ہے، نہ کوئی آرام و آسائش۔ اس گفتگو کو ہم امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت شدہ ایک حدیث پر ختم کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحرا سے گزر رہے تھے کہ ایک ساربان نظر آیا جو اپنے اونٹ چرا رہا تھا۔ اس کی اونٹنیوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے
اس کے پاس دودھ سے بھرا ہوا ایک برتن بھی تھا۔ حضور نے اس سے کچھ دودھ مانگا۔ اس ساربان نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ دودھ جو میرے برتن میں ہے میرے خاندان والوں کے لیے ایک دن کی غذا ہے، اور جو دودھ جو میرے برتن میں ہے وہ میرے خاندان والوں کے لیے دن کی غذا ہے، اور جو دودھ اونٹنیوں کے تھنوں میں ہے وہ رات کے لیے۔ حضور اکرم نے فرمایا، اے خدا اس کے مویشیوں اور اولاد میں ترقی عطا فرما۔ رسول اکرم کچھ آگے گئے تو ایک چرواہا نظر آیا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس کے پاس بھی ایک برتن میں دودھ تھا۔ حضور نے اس سے بھی وہی فرمائش کی۔ اس نے نہ صرف برتن کا دودھ بلکہ دوسرے برتن میں مزید دودھ بکریوں سے دوہ کر پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بھیڑ بھی حضور کو نذر کی اور کہنے لگا، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، حضور فرمائیں تو میں اس میں اضافہ کر دوں۔ حضور نے دعا کی، خدا بندہ اسے بقدر کفایت روزی عطا فرما۔ اصحاب میں سے کسی نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کا سوال رد کر دیا اور کنجوسی دکھائی اسے تو آپ نے ایسی دعا دی جو ہم سب کو بھی بہت عزیز ہے، اور ہم بھی اپنے مال و اولاد میں اضافہ چاہتے ہیں، لیکن جس شخص نے ثقافت کا مظاہرہ کیا اور آپ کی طلب سے زیادہ پیش کیا، اسے آپ نے ایسی دعا دی جو ہمیں بھی پسند نہیں آ سکتی اور جس سے ہمیں کراہیت ہے۔ اس کے جواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی جامع جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، وہ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، وہ کم مقدار جو انسان کی زندگی کے لیے کافی ہو بہتر ہے اس مال کی کثرت سے جو انسان کو خدا سے غافل کر دے۔ خدا بندہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بقدر کفایت روزی عطا فرما۔ شرح نہج البلاغہ علامہ خوئی، جلد نمبر 4، پیج نمبر 349۔ یہاں پر خطبہ نمبر 45 ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما اور ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا